بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا دارل عمل اور آخرت دارل جزا ہے، تو مومنوں کو بدلہ جنت اور کافروں کو جہنم کی صورت میں ملے گا۔ تو جب جنت طیب اور اچھی چیز ہے تو اس میں داخل بھی وہی ہوگا جو کہ اچھا اور طیب ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ طیب اور پاک صاف ہے تو وہ قبول بھی طیب اور پاک صاف چیز ہی کو کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں میں یہ طریقہ رائج ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے مصائب اور فتنے میں ڈالتا رہتا ہے، تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ مومن کون ہے اور کافر کون ہے، اور جھوٹے اور سچے کے درمیان تمیز ہو سکے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے؟ ان سے پہلوں کو بھی ہم نے خوب آزمایا تھا، یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں، اور انہیں بھی جو معلوم کر لے گا جو کہ جھوٹے ہیں۔ تو کامیابی اور نجات اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ امتحان نہ ہو جائے اور طیب خبیث سے علیحدہ نہ ہو جائے اور مومن اور کافر کا پتہ نہ چل جائے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جس حال پر تم ہو اسی پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نہ چھوڑ دے گا جب تک کہ پاک اور ناپاک کو الگ نہ کر دے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دے گا۔ وہ آزمائش جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مبتلا کرتا ہے تاکہ مومن اور کافر کے درمیان تمیز ہو سکے، اس کا ذکر اس فرمان میں کیا ہے، ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے۔ دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے ان پر صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ جنہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیتے ہیں ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، ان پر ان کے رب کی رحمتیں اور نوازشیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اسی طرح مال و اولاد بھی فتنہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مبتلا کرتا ہے تاکہ یہ معلوم کر لے کون شکر کرتا ہے کون ناشکری کرتے ہوئے ان میں مشغول رہتا ہے۔ فرمان ربانی ہے، اور تم اس بات کو جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں ایک امتحان کی چیز ہیں، اور اس بات کو بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک کوڑی، ایک گنجا اور ایک نابینا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں بندوں کو آزمانا چاہا، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس کوڑی شخص نے جواب دیا کہ اچھا رنگ، اچھی جلد، اور یہ کہ مجھ کو لاحق یہ مرض دور ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ فرشتے نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری جاتی رہی، اس کا رنگ خوبصورت ہو گیا اور جلد بھی اچھی ہو گئی۔ فرشتے نے پوچھا کس طرح کا مال تم زیادہ پسند کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا اونٹ، یا پھر اس نے کہا گائے۔ اسے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی دے دی گئی، اور فرشتے نے اسے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا عمدہ بال، اور یہ کہ میرا یہ عیب ختم ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھے ناپسند کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا جس سے اس کا یہ عیب جاتا رہا اور اس کے عمدہ بال آ گئے۔ فرشتے نے پوچھا کہ کس طرح کا مال تمہیں زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا گائے یا اونٹ۔ چنانچہ اسے حاملہ گائے دے دی گئی، اور فرشتے نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس گیا اور پوچھا تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اندھے شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری بینائی لوٹا دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی لوٹا دی۔ فرشتے نے پوچھا کہ کس طرح کا مال تمہیں زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ بکریاں۔ فرشتے نے اسے ایک حاملہ بکری دے دی۔ کوڑی اور گنجے نے اونٹ اور گائے کی افزائش نسل کی، اور اندھے نے بکری کے بچے جنوائے۔ کوڑی کے اونٹوں سے ایک وادی بھر گئی، گنجے کے گائے بیل سے ایک وادی بھر گئی، اور اندھے کی بکریوں سے ایک وادی بھر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ دوبارہ اپنی اسی شکل و صورت میں کوڑی کے ہاں آیا اور کہا کہ میں ایک نہایت مسکین آدمی ہوں، سفر کا تمام سامان و اسباب ختم ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پھر تمہاری مدد کے بنا میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں تم سے اسی ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں اچھا رنگ، اچھی جلد اور مال عطا کیا، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جس پر میں اپنا سفر طے کر سکوں۔ اس نے فرشتے سے کہا حقوق بہت زیادہ ہیں، اس لیے تمہارے لیے گنجائش نہیں
نہیں؟ فرشتے نے کہا غالباً میں تمہیں پہچانتا ہوں، کیا تمہیں کوڑ کی بیماری نہیں تھی جس کی وجہ سے لوگ تم سے نفرت کیا کرتے تھے؟ اور کیا تم فقیر نہیں تھے اور پھر تمہیں اللہ نے مال عطا کیا؟ اس نے کہا یہ سارا مال و دولت تو مجھے اپنے آباء و اجداد سے وراثت میں ملا ہے۔ اس پر فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی پہلی حالت میں لوٹا دے۔ پھر فرشتہ اپنی اسی شکل و صورت میں گنجے کے پاس گیا اور اس سے بھی وہی کچھ کہا جو کوڑی سے کہا تھا۔ اس گنجے نے بھی وہی جواب دیا جو کوڑی نے جواب دیا تھا۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی پہلی حالت میں لوٹا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کے بعد فرشتہ اپنی اسی شکل و صورت میں اندھے کے پاس گیا اور کہا کہ میں ایک نہایت مسکین اور مسافر آدمی ہوں، سفر کے تمام اسباب و وسائل ختم ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پھر تمہاری مدد کے بنا میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں تم سے اسی ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں بینائی دی ایک بکری مانگتا ہوں جس سے اپنے سفر کی ضروریات پوری کر سکوں۔ اندھے نے جواب دیا واقعی میں اندھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بینائی عطا فرمائی، جتنی چاہو بکریاں لے جاؤ اور جتنی چاہو چھوڑ جاؤ۔ اللہ کی قسم آج اللہ کے لیے جو چیز بھی تم لوگے اسے لینے سے میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ اس پر فرشتے نے کہا اپنا مال اپنے پاس رکھو، یہ تو صرف تم لوگوں کا امتحان تھا اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی اور خوش ہے اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ مصائب و شدائد میں انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ دوسرے افضل لوگ آدمی کی اس کی دینداری کے لحاظ سے آزمائش ہوتی ہے۔ اگر وہ دین میں سخت ہوتا ہے تو اس کی آزمائش بھی سخت، ورنہ ہلکی۔ آدمی پر مصائب کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے کہ وہ روئے زمین پر بغیر گناہ چلتا ہے، یعنی مصائب کی وجہ سے اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ بڑا بدلہ بڑی آزمائش کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس قوم کو چاہتا ہے اسے آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے۔ جو شخص اس آزمائش پر اللہ سے راضی رہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی رہتا ہے، اور جو ناراض رہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے۔ جو شخص مصائب میں دنیا کی عدم پائیداری اور اس کے مقابل آخرت کی زندگی کے دوام و بقا اور مصائب میں اللہ سے قریب و نزدیکی کے تصور کو ذہن میں رکھے گا اس کی مشکلیں اس کے لیے کسی حد تک ضرور کم ہو جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر قسم کے امتحان میں کامیاب عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل سے سچی و پکی محبت عطا فرمائے۔